الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ تفسیر تبیان القرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 30، 31، 32 اور 33۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا آپ ایسے شخص کو نائب بنائیں گے جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں پر پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں صرف انہی چیزوں کا علم ہے جن کی تو نے ہمیں تعلیم دی ہے، بے شک تو ہی سب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ فرمایا آئے آدم ان کو ان سب چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم نے ان سب چیزوں کے نام ان کو بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کا غیب جاننے والا ہوں، اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے تھے وہ سب جانتا ہوں۔ جس طرح اس سے پہلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا تاکہ انسان ان نعمتوں کا اعتراف کرے اور کفر اور معیشت سے باز آئے، اللہ پر ایمان لائے اور اس کی اطاعت کرے۔ اسی طرح ان آیات میں یہ بتایا کہ انسان کے مور سے اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کن نعمتوں سے نوازا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ اور نائب بنایا، ان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، ان کو کائنات کی تمام اشیاء کے اسماء کا علم عطا فرمایا اور ان کو مسجود ملائکہ بنایا۔ ان کو پہلے جنت میں رکھا، پھر ان کو خلافت جاری کرنے کے لیے زمین پر بھیجا، اور یہ حضرت آدم پر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ ان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اولاد اپنے مور سے اللہ پر کی گئی ان نعمتوں کا شکر بجا لائے، اچھی طرح سے اس کی اطاعت کرے اور کفر اور معیشت سے دور رہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں خلیفہ نائب بنانے والا ہوں۔ ملائکہ کا لفظ ملاک کی جمع ہے جس کا معنی رسالت، پیغام پہنچانا ہے، کیونکہ ملائکہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے درمیان واسطہ ہے، اور ان میں سے بعض حقیقتاً رسول ہیں، مثلا جو فرشتے خود ان کے لیے رسول ہیں ان کی حقیقت کا اختلاف ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ جوہر ہیں جو قائم بذات ہے۔ اکثر مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ اجسام لطیفہ ہیں جو مختلف شکلوں میں متشکل ہونے پر قادر ہیں، کیونکہ انبیاء کرام ان کو اسی طرح دیکھتے تھے۔ ان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہیں جو ہر وقت اللہ کی معرفت میں مستغرق رہتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ الانبیاء آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وہ رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں۔ ان فرشتوں کو علین اور ملائکہ مقربین کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے تکوینی نظام کی تدبیر کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی سرمو مخالفت یا نافرمانی نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ تحریم آیت نمبر 6 وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ان فرشتوں کو المدبرات امراء کہا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض فرشتے آسمانوں کے تکوینی نظام کی تدبیر کرتے ہیں اور بعض زمین کے تکوینی نظام کی تدبیر کرتے ہیں۔ محمد رشید رضا لکھتے ہیں کہ سلف صالحین نے فرشتوں کے متعلق یہ کہا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے وجوہ کی اور ان کے بعض کاموں کی خبر دی ہے جس پر ہمیں ایمان لانا واجب ہے، اور یہ ایمان لانا ان کی حقیقت کے جاننے پر موقوف نہیں ہے، اس لیے ہم ان کی حقیقت کا علم اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ جب شریعت میں یہ وارد ہے کہ فرشتوں کے پر ہیں تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان پروں کی کیفیت کا علم نہیں ہے۔ اور جب شریعت میں یہ وارد ہے کہ فرشتے سمندروں اور سبزہ زاروں پر مقرر کیے گئے ہیں تو ہم اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس کائنات میں اس عالم محسوس سے زیادہ لطیف ایک اور عالم ہے، اس عالم میں فرشتے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں اور عقل کے نزدیک یہ جائز ہے اور وہی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ فرشتے جو محیر العقول کارنامے انجام دیتے ہیں اور ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں آسمان سے زمین پر پہنچ جاتے ہیں اور آسمانوں کی خبریں زمین تک پہنچاتے ہیں۔ سائنس کی ترقی اور کمپیوٹر کے اس دور میں اس کا سمجھنا آسان ہو گیا جب خلائی سیاروں اور برقی لہروں کے ذریعے ایک بر اعظم سے دوسرے بعید بر اعظم تک ایک آن میں آواز اور تصویر پہنچ سکتی ہے، اور چاند سے زمین پر ٹیلی فون سے گفتگو ہو سکتی ہے، تو فرشتوں کے تصرفات اور نظام عالم میں ان کی تدبیروں کا واقع ہونا اب بعید از فہم نہیں رہا۔
علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ کبھی فرشتے ایسے بدنوں میں ظاہر ہوتے ہیں جن کو ہر خاص اور عام دیکھ لیتا ہے، وہ اپنی اصل صورت پر بھی قائم رہتے ہیں، تاکہ کہا گیا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو اسی وقت سدرۃ المنتہا میں بھی موجود ہوتے تھے، اور کامل ولی اللہ بھی اسی طرح بیک وقت کئی جگہ موجود ہوتا ہے، اور ہر چند کہ یہ چیز بظاہر عقل سے بعید ہے لیکن میرا اس پر ایمان ہے۔ آیات میں فرشتوں کی بعض خصوصیات ہیں۔ سورہ الحج آیت نمبر 75 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ ہی فرشتوں اور انسانوں میں سے رسولوں کو چن لیتا ہے۔ سورہ نازعات آیت نمبر 1 تا 5، ان فرشتوں کی قسم جو نہایت سختی سے کافر کی جان کھینچتے ہیں اور جو بہت نرمی سے مومن کی جان کی گرہ کھولتے ہیں، اور جو زمین و آسمان میں سرعت سے تیرتے پھرتے ہیں، اور جو احکام الہیہ کی اطاعت میں پوری قوت سے آگے بڑھتے ہیں، اور جو امور تکوینیہ اور نظام عالم کی تدبیر کرتے ہیں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 4، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو کام تقسیم کرنے والے ہیں۔ اور سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر مضبوطی سے قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ خوف اور غم نہ کرو اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورہ زخرف آیت نمبر 80، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ سورہ الانفطار آیت نمبر 10 اور 12، اور بے شک ضرور تم پر نگہبان مقرر ہیں، معزز فرشتے لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ خلیفہ کی تعریف اور اس کی اقسام۔ خلیفہ نائب یا قائم مقام کو کہتے ہیں جب اصل شخص خود کار حکومت انجام نہ دے سکے تو اس کا خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے۔ مثلا اصل شخص کہیں چلا جائے تو عارضی طور پر اس کی جگہ کام کرنے کے لیے خلیفہ مقرر کرتے ہیں، یا اصل شخص فوت ہو جائے تو اس کی جگہ خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں جانے یا فوت ہونے سے پاک ہے تو پھر اس کو خلیفہ کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خلیفہ کی ضرورت نہ تھی بلکہ بندوں کو ضرورت تھی، کیونکہ انسان اپنی مادی کثافت اور عدم قرب کے حجابات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے براہ راست فیض حاصل نہیں کر سکتا تھا اور اس سے احکام وصول نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور انسانوں کے درمیان ایک خلیفہ بنایا اور اس کا نام نبی اور رسول رکھا، اور انبیاء علیہ السلام کو ایسی صلاحیت اور استعداد عطا فرمائی کہ وہ فرشتوں کے واسطے سے یا بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے احکام حاصل کر سکے۔ عام انبیاء اور مرسلین کی طرف فرشتے بھیجے جاتے ہیں اور مقربین سے اللہ تعالیٰ خود بھی کلام فرماتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے میقات میں کلام فرمایا، اور ہمارے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج کلام فرمایا۔ خلیفہ کا ایک معنی یہ ہے کہ جو اللہ کا نائب ہو اور اس کا خلیفہ ہو اور اللہ سے احکام حاصل کر کے بندوں تک پہنچائے، یہ معنی نبی اور رسول کے مترادف ہے۔ خلیفہ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جو نبی اور رسول کا نائب ہو اور اس کا خلیفہ اور نبی کی بیان کی ہوئی شریعت کو لوگوں پر نافذ کرے اور منہاج نبوت پر حکومت چلائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سورہ نور آیت نمبر 55، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ وہ ان کو ضرور بضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ اس آیت میں خلیفہ کا یہی دوسرا معنی مراد ہے، یعنی اس معنی میں خلیفہ کے تقرر میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اختلاف ہے۔ شیعہ علماء کے نزدیک خلیفہ کے تقرر کے لیے نبی اور رسول کی نص صریح ضروری ہے، جبکہ اہل سنت کے نزدیک نص اہل اجتہاد کے اجماع اور ارباب حل و عقد کے انتخاب سے خلیفہ کا تقرر کرنا جائز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خلیفۃ اللہ صرف اللہ کا نبی ہوتا ہے اور خلیفۃ الرسول لوگوں کے مقرر کرنے سے مقرر ہوتا ہے۔ اس آیت میں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے یا حضرت آدم اور ان کی اولاد مراد ہیں، کیونکہ حضرت آدم اللہ کے خلیفہ تھے اور ان کے بعد آنے والی ان کی اولاد لغوی معنی کے اعتبار سے ان کی خلیفہ تھی، یعنی بعد میں آنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب کے لیے 4 الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ اس آیت میں خلیفہ فرمایا اور اس کے بعد اسی آیت میں اس کو آدم فرمایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، اس کو بشر سے تعبیر فرمایا۔ سورہ سواد آیت نمبر 71، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، اس کو انسان بھی فرمایا۔ سورہ حجر آیت نمبر 62، اور بے شک ہم نے انسان کو بجنے والی سیاہ مٹی سے پیدا کیا، اللہ کے نائب ہونے کے اعتبار سے آپ کو خلیفہ فرمایا، گندمی رنگ کی وجہ سے آدم فرمایا،
जिस्म की ज़ाहरी वज़ाहत चेहरे मोहरे और खाल की साख्त के एतबार से बशर फरमाया और हकीकत और माहियत के एतबार से इंसान फरमाया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से जो फरमाया था मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, यह फरिश्तों से मशवरा नहीं था, क्योंकि मशवरे का मानी है किसी शख्स का दूसरे शख्स की तरफ रुजू करके एक राय को हासिल करना, और अल्लाह ताला अपने काम में किसी की राय हासिल करने से पाक और बरी है, बल्कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अपनी तख्लीक की पेशगी खबर दी थी ताकि फरिश्ते इस खबर पर अपनी राय का इजहार करें और अल्लाह ताला इनकी राय के मुतालिक अपना हुक्म और अपनी नेमतों को बयान फरमाए। इसलिए अल्लामा बिज़ावी इस आयत को मशवरा की तालीम पर महमूल करना सही नहीं है। अल्लाह ताला का इरशाद है, फरिश्तों ने कहा क्या आप ऐसे शख्स को नायब बनाएंगे जो जमीन में फसाद और खून रेजी करेगा, हालांकि हम आपकी हमद के साथ तस्बीह करते हैं और आपकी पाकीज़गी बयान करते हैं। फरमाया बेशक मैं इन चीज़ों को जानता हूं जिनको तुम नहीं जानते। अगर हजरत आदम के मुतल्लिक फरिश्तों ने यह कहा था कि वह फसाद और खून रेजी करेंगे, तो इसकी तावील यह है कि चूंकि हजरत आदम अपनी औलाद की असल और मंशा है और औलाद आदम में से बाज लोग फितना, फसाद और खून रेजी करेंगे, इसलिए फरिश्तों ने इनकी तरफ इन कामों का इसनाद कर दिया। और अगर फरिश्तों ने हजरत आदम की औलाद के मुतल्लिक ये कहा था तो फिर किसी तावील की जरूरत नहीं, क्योंकि हजरत आदम की औलाद में से बाज फुसाक ने बहरहाल ये काम किए। फरिश्तों को यह कौल अल्लाह ताला की इस खबर या इतला पर एतराज या इनकार और बनु आदम की गिबत नहीं है, बल्कि क्योंकि फरिश्ते मासूम हैं, बल्कि ये इस पर इजहार तअज्जुब है कि जमीन की आबादकारी और इस्लाह के लिए फसादियों और खूनरेज़ों को खलीफा बनाया जाएगा, या फरिश्तों जैसे अतात गुजारों को छोड़कर नाफरमानों को खलीफा बनाया जाएगा, या फरिश्ते इस सवाल के जरिए इस हिकमत को जानना चाहते थे जिसकी बिना पर इन मुफसदों के फसाद से सिर्फ सरफ नजर करके इनको खलीफा बनाया जाएगा। जैसे उस्ताद की तकरीर पर मुतअल्लिम को कोई शुबा पैदा हो तो वो इस शुबा के इजाला के लिए उस्ताद से सवाल करता है, इसीलिए फरिश्तों का यह सवाल अल्लाह ताला के इरशाद पर इनकार है, ना बनु आदम की गिबत और ऐबजोई। फरिश्तों के मुतल्लिक अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 26-27, बल्कि वो फरिश्ते इज्जत वाले बंदे हैं, किसी बात में इससे सबकत नहीं करते और वो इसी के हुक्म के मुताबिक अमल करते हैं। बाकी रहा यह कि फरिश्तों को कैसे इल्म हुआ कि बाज बनु आदम फसाद और खून रेजी करेंगे, इसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला ने इनको इससे मुतल्ला फरमाया था, या उन्होंने लोहे महफूज में सिर्फ इतना मुताला कर लिया था कि बनु आदम फसाद करेंगे और बनु आदम के शरफ और फजीलत के मुताले से इनको रोक दिया गया था। क्योंकि वो इसका भी मुताला कर लेते तो फिर इनको कोई शुबा ना रहता, या इनकी अकूल में ये मुर्तकज था कि मासूम होना सिर्फ इनका खासा है, इसलिए उन्होंने ये नतीजा निकाला कि इनके सिवा बाकी मखलूक गुनाह करेगी, या इसलिए कि इससे पहले जमीन पर जिन फसाद कर चुके थे तो उन्होंने इंसानों को भी जिन्नों पर क्यास किया। फरिश्तों ने जो कहा हम तेरी तस्बीह, हम्द और तकदीस करते हैं, इससे खुद सताई, खुद नुमाई, अजब और तफाखर मकसूद नहीं था, बल्कि वो ये जानना चाहते थे कि जिसको खलीफा बनाया गया है इसमें 3 कुव्वतें हैं, कुव्वते शहवानिया, कुव्वते गज़बिया और कुव्वते अक्लिया। पहली 2 कुव्वतों के लिहाज से वो फितना और फसाद करेगा, और इन 2 कुव्वतों के एतबार से तो इसको पैदा ही नहीं करना चाहिए, चाहे जाए कि इसको खलीफा बनाया जाए। और रही कुव्वत अक्लिया, तो वो फरिश्तों को भी हासिल है और इनको इसलिए तरजीह है कि इनमें शहवत और गजब नहीं है। जो फितना और फसाद की मौजूद हो तो फिर राजे को छोड़कर मरजू को खलीफा बनाने की क्या हिकमत है। और इसमें हिकमत यह थी कि शहवत को जब एतदाल में रखा जाए तो वो काबिल तारीफ सिफ्त है जिसको इफ़्फ़त कहते हैं, और गजब को जब एतदाल में रखा जाए तो वो भी काबिल इस्ताइश वसफ है और इसको शुजात कहते हैं। और जब इन 2 काबिल तारीफ वसफों के साथ कुव्वते अक्लिया भी हो तो इन कुव्वतों का हामिल इससे यकीनन अफजल है जो सिर्फ कुव्वते अक्लिया का हामिल हो। और इसी की तरफ अल्लाह ताला ने अपने कौल में अजमाली इशारा फरमाया, बेशक मैं इन चीजों को जानता हूं जिनको तुम नहीं जानते। और अगर यह सवाल हो कि बनु आदम में नेक और साले अफराद कम हैं और शरीर और फासिक ज्यादा हैं, इस वजह से बनु आदम को पैदा नहीं करना चाहिए था, तो इसका जवाब यह है कि नेक और साले अफराद में खैर कसीर है और फासिक और फाजर अफराद अगरचे ज्यादा हैं, लेकिन नेक और साले अफराद की खैर की अजमत और शरफ के मुकाबले में इनका शर कलील है, और शर कलील की वजह से खैर कसीर को तर्क नहीं किया जाता। इसलिए अल्लाह ताला की हिकमत का तकाजा यह था कि जिनमें खैर गालब है इनको पैदा किया जाए। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों पर हजरत आदम की फजीलत इल्मी बयान की और यह जाहिर फरमाया कि खलीफा बनने के अहल हजरत आदम ही हैं, ना कि फरिश्ते। अल्लाह ताला का इरशाद, और अल्लाह ने आदम को सब चीज़ों के नाम सिखा दिया, फिर इन चीज़ों
को फरिश्तों पर पेश करके फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन चीजों के नाम बताओ। अगर यह सवाल किया जाए कि हजरत आदम ने इन चीजों के नाम अल्लाह ताला की तालीम देने से की वजह से बताए, अगर फरिश्तों को इन चीजों के नाम बता दिए जाते तो वो भी इन चीजों के नाम बता देते। तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम का खमीर मुख्तलिफ अज्जा और मुतजाद कुव्वतों को मिलाकर बनाया था। इस वजह से वो माकूलात, महसूसात और महूमात के अदराक की सलाहियत रखते थे, और फरिश्तों में यह सलाहियत नहीं थी। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अशिया के हकायक, ख्वास, इस्मा, अलूम के कवायद और मुख्तलिफ सन्नतों के कवानीन तालीम फरमाए। फिर फरिश्तों को आजज करने और अहलियत खिलाफत से इनके अजज को ज़ाहिर करने के लिए इनको हुक्म दिया कि इन चीज़ों के नाम बताओ अगर तुम इस दावा में सच्चे हो कि मासूम होने की वजह से सिर्फ तुम खिलाफत के अहल हो। हर चंद के फरिश्तों ने सराहतन ये दावा नहीं किया था, लेकिन इनके कलाम से ये दावा जाहिर होता था।